کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم پردہ نہیں کرتی، کافی ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو قید کر دیا گیا ہے، بلکہ پردے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت سیف رہے، فتنہ سے بچی رہے اور غیر محرم کی نگاہوں سے اسے پروٹیکشن ملے۔ حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عورت کو غیر مردوں اور نامحرموں اجنبیوں سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پردہ یا حجاب کہلاتا ہے۔ حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور حجاب یعنی پردے کا اولین حکم قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادروں کی گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم پردہ نہیں کرتی، کافی ہے؟ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے اور پردہ نہیں کر رہے تو نیت کا صاف ہونا بالکل کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جب پردے کا حکم دیا تو اللہ سے بڑھ کر کون ہماری نیت سے واقف ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر نیت صاف ہو تو پردہ چھوڑ سکتی ہو، بلکہ اللہ نے واضح طور پر مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مومن عورتوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ہمیں اللہ کے اس حکم کو ماننا ہوگا، کیونکہ ایمان کا تقاضا صرف نیت نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ اس موضوع پر جو میں پہلی حدیث شریف عرض کرنا چاہتی ہوں، یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے بیٹے ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے لیے گئے تھے۔ ان صحابیہ کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ وہ اس خبر کی تشدید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کی شہادت کے متعلق دریافت کیا۔ اس اسانا میں ایک صحابی جو اس وقت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے تھے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس قدر پردہ، یعنی اگر کسی کو یہ خبر ملے کہ اس کا بیٹا جو کہ بالکل جوان ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو اسے پردہ کرنا تو درکنار، اسے دنیا جہاں کی کسی شے کی خبر نہیں رہتی۔ اور کمال بات یہ ہے کہ یہ صحابیہ اس حالت میں بھی اس قدر لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹا گوایا ہے، حیا نہیں گوائی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے کہ کس قدر خوبصورت جواب ہے۔ اس قدر پریشانی کی حالت میں بھی شرعی تقاضوں کا کس قدر پاس رکھا ان صحابیہ نے۔ دوسری حدیث شریف جو عرض کرنا چاہتی ہوں، یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن الترمذی اور ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مختوم، ایک نابینا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ وہ ہمیں پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی یا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو پردہ فرمانے کا حکم دیا تھا۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات تھی۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان ہے کہ نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ان پر بھی پردے کا اس قدر حکم ہے اور ان کو بھی ایک نابینا صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا اس قدر تکلیم فرمائی، تو آج کل کی عورتوں کو کس قدر ضرورت ہے پردہ کرنے کی۔ اور اس بات کا مقصد تنقید بالکل نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ وہ یہ کہ آج اگر کسی بہن کو پردہ کرنے کی دعوت دے دی جائے تو جواب ملتا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ تو ان تمام بہنوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا دل ام المومنین یا امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ ہے؟
کیا آپ کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ صاف ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والیوں سے زیادہ بہتر ہے؟ یہ سب تو وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب ان کو پردے کا اس قدر حکم ہے تو آج کی عورتوں کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی بنت حوا الفاظ کی جنگ کر کے کردار کو مات دے چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ پردہ ایمان والی عورتوں کے لیے ہے۔ اگر آپ ایمان والی عورتیں ہیں تو آپ کے لیے پردہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی ناراضگی نہیں چاہتی تو پردہ کیا کریں، اور اگر آپ کا یہ وہم ہے کہ میں پردہ کروں گی تو میں بہت بڑی لگوں گی عمر میں، تو دیکھیے کہیں نہ کہیں آپ کا وہم صحیح ہے۔ تو اگر آپ پردہ کریں تو ایسا پردہ کریں کہ سامنے والے کو آپ کی عمر کا اندازہ بھی نہ لگ پائے۔ تو میں اتنا پردہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ کو ایسی ہی اچھی لگتی ہوں۔ اللہ ہم سب عورتوں کو پردہ کرنے کی اور پردہ کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔